شہنشاہ بن جاتے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات ہیں۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پر میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ کوئی بادشاہ گزرا ہو اللہ والا، کتابوں میں 7 سلاطین کا تذکرہ ہے، 7 سلاطین، 7 بادشاہ ایسے ہیں جو اللہ کے ولی تھے۔ 7 فقہائے مدینہ کا تذکرہ ہے جو اللہ کے ولی تھے۔ 7 بادشاہوں کا جہاں تذکرہ ہے، ان 7 بادشاہوں کی زندگی میں، کتابوں میں یا خوابوں میں، خوابوں سے مراد کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی زندگی سے احوال پوچھے کہ آپ کی زندگی میں احوال کیا ہیں۔ کتنے ہمارے بڑے ایسے ہیں جو حدیث کی سند خود صاحب حدیث سے پوچھتے تھے، امام ترمذی سے، امام بخاری سے، امام مسلم سے، بڑوں بڑوں سے کچھ پوچھ لیتے تھے کہ فلاں حدیث ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا نزول کیا ہے، وغیرہ۔ یہ بات کوئی خاص نہیں ہے، عام ہے۔ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، خود امام بخاری سے پوچھ لیتے تھے خواب میں کہ یہ حدیث کیسی ہے اور اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی تھی، وغیرہ۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی اللہ کے دوست ہیں، گزرے ہیں، اب بھی یقیناً ہوں گے، جو خود اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں، اب بھی ہوں گے، اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں، اس ہستی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کو آزمایا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جتنے بھی 7 سلاطین ہیں، 7 سلاطین، 7 بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی، ان 7 سلاطین کی زندگی کا نچوڑ اور ان کے وظائف میں یہ چیز شامل تھی۔ ان کے جو خاص وظائف تھے، ان کے جو خاص معمولات تھے، ان کی جو خاص تسبیحات تھیں، ان کے جو خاص وظیفے اور ذکر تھے، ان خاص وظیفوں اور ذکر میں یہ سورۃ توبہ شامل ہے، یہ سورۃ توبہ شامل۔ سورۃ توبہ سے مراد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ شامل ہے، ان کی زندگیوں میں شامل۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک دفعہ فرمانے لگے میری زبان پہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میری زبان سے ختم ہو گئی ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں پڑھتا، 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یا میری موت آنے والی ہے یا میری بادشاہت مجھ سے چھننے والی ہے، کیونکہ جب تک یہ آیت میری زندگی میں رہے گی میری بادشاہت مجھ سے نہیں چھن سکتی۔ پھر لوگ بلائے گئے جن کو یاد تھی، انہوں نے ان کو دہروایا، لیکن ان کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد موت آ گئی۔ اس بادشاہ کا نام تھا سامانی۔ میں تاشقند میں ان کے مزار پہ گیا، کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ،
حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے۔ مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی، تو کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں۔ مخدوم نوح صاحب اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اور اس سے بھی اگلی بات ہے، اس سے بھی اگلی بات، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے لوگ ملے کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی، ان کی نسلیں۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان 2 آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا ہوں، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے پتہ ہے مولا، میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر، تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر، ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر، تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان 2 آیات میں غنا ہے، غنا، جس کا تعویذ آپ 26 محرم کو لکھیں گے، غنا، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا، یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر دے،
कख तिनका, तिनका। मेरा अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकते। 1986 में एक बाबा जी ना मुझे, वो एक मोटरसाइकिल ही होती थी पतले पतले व्हीलों वाली, आगे प्लास्टिक का वो लगा होता था, है मैं वेस्पा नहीं, वो होंडा 50 बाबा जी चलाते रहे, होंडा 50 चलाते रहे। हाँ, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। बाबा जी आज भी जिंदा हैं और आज भी बाबा जी हैं। 86 को कितने साल हो गए, आज भी वो बाबा जी हैं। एक वाकया अपना सुनाया, मैं किफायत की बात कर रहा हूं, इन 2 आयात में किफायत है। कहने लगे मैं जज का रीडर हूं, एक जज है उसमें उसका रीडर हूं, तो मेरी तनख्वाह इतने 100 है और जज की तनख्वाह इतने 1000 है। अब वही 1000 लाखों में है, अब वो 100 हजारों में है। कहने लगे कि जज मुझे कहता है कि 15 तारीख के बाद, हद 20 तारीख के बाद मेरा हाथ बहुत तंग होता है। तो मैंने कहा कि मेरा हाथ तंग नहीं होता। कहा वजह क्या है? कहा मुझे बरकत मिली है। कहा वो क्या होती है? तेरी तनख्वाह तो मुझसे 4 गुना ज्यादा है, थोड़ी है। तो मैंने कहा ये देखिए मेरा पेन है, इसमें मैं स्याही भरता हूं और रीडर लिखता हूं, जनाब जो फरमाते हैं मैं आपका फरमान लिखता हूं जज साहब का। इसको 24 साल हो गए इस पेन। रब ने इस पेन में मेरी किफायत कर दी है। मैंने एक छोटी सी मिसाल जज साहब को दी। ये मुझे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाइक पे मुझे सुना रहे हैं वाकया। मुझे वाकया, गर्मी थी, खरबूजों का मौसम था, खरबूजे थे, मुझे ये सुना रहे। ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने इस आयत में, इन 2 आयात में किफायत रखी है, किफायत रखी। गैब से जरूरतें पूरी होना, गैब से मसाइल का हल होना, गैबी निजाम का मुतवज्जे होना, इन 2 आयात में रखी है। और फिर अल्लाह पाक ने इन 2 आयात में किफालत रखी है। वो कैसे? एक कमाने वाला होता था, सारा घर खाने वाला होता था, जरूरतें पूरी होती थीं, बच जाता था। सारे कमाने वाले, सारे खाने वाले, हाय हाय लगी है कि शाम और कल का क्या बनेगा। वो किफालत वाला हाथ हट गया है, किफालत वाला हाथ हट गया है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। हाँ, और ये जो आप तावीज़ 26 मुहर्रम को लिखने वाले हैं, ये मेरा इजाद करदा नहीं है। सदियों से अल्लाह के वलियों का आजमूदा है और अल्लाह के वलियों का तजर्बा शुदा है और अल्लाह के दोस्तों ने इसे सदियों से आजमाया और मखलूक खुदा को सदियों से इससे फैज मिला, इससे नफा मिला और इससे खैर मिली सदियों से। आप ये देख लें। जो तोहफा सदियों से आजमूदा है, तो उस तोहफे को हम क्यों भूले? सिर्फ मुझसे एक गलती हुई है। अब आप पहले देखें हुई है या नहीं हुई। मैं बिलफर्ज अगर कहता हूं कि मुझसे एक गलती हुई है, गलती ये हुई है कि मैंने आपको क्यों बताया। मुझे चाहिए था
یہ 26 محرم کا یہ تعویذ میں اپنی نسلوں کے لیے رکھتا جو کہ عام رواج میں ہے. پیر صاحب کا تعویذ ہے اور پیر صاحب نے اپنے خاص خلیفہ کو، خاص خادم کو یا اپنی نسلوں کے لیے دیا. عمومی اعلان ہے، عمومی ایک بات سنی ہوگی کہ ہمارا نسل در نسل چلتا یہ عمل ہے، یہ عمل ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے. عمومی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا اور ہے ایسے ہی ہے. لیکن تسبیح خانے نے کوشش کی ہمیشہ، آج سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی، کہ جو سینے کے راز ہیں وہ اللہ کی مخلوق اور کملی والے کے غلاموں کے سینے میں چلے جائیں. بس یہ فیصلہ ہے، کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں ہے، کہ سینے میں چلے جائیں. یہ بتائیں میرے کملی والے کا ہر امتی انشاءاللہ بخشا جائے گا، بخشا جائے گا. ہر مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ ان کی بخشش کرے گا. اور یہ جس کو بخشا جائے گا، جو بھی مسلمان جتنے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے، تو پھر وہ تو شاہی مہمان ہوئے، جنتی مہمان ہوئے. تو جنتی مہمان کو تو جنتی تحفے دینے چاہیے. اور وہ جنتی تحفہ کیا ہے؟ وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. یہ جنتی توبہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 7 سلاطین، یہ تو ہیں وہ جن کے تذکرے ہیں، ورنہ کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں. ملک مظفر ان 7 سلاطین میں نہیں، یہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے جن کے نام پہ مظفر نگر، جن کے نام پہ مظفر آباد، مظفر نگر یو پی، مظفر آباد کشمیر، مظفر گڑھ ملتان کے ساتھ. ملک مظفر بادشاہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے. اور صرف بادشاہ نہیں تھے، ولایت کے تاجدار بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے. بڑے ان کے واقعات ہیں. اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے، اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 52 سال حکومت کی اور اللہ کے ولی تھے. اور کتنے لوگ ہیں. ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات میں ہے یہ، ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات میں، ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات. اور یہ آیت ان کی زندگی کے معمولات میں، کسی کی زندگی میں 1 دفعہ، کسی کی 100 دفعہ، کسی کی 1000 دفعہ، کسی کی کتنی بار، ان کے معمولات میں ہے. میں نے عرض کیا نا، سامانی ایک بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے، بادشاہوں کی ایک لڑی گزری ہے، ان کے بادشاہ در بادشاہ کہ میرے منہ سے یہ آیت نہیں نکل رہی، بھول گئی ہے. اور یاد دلانے کی کوشش بھی کی تو کوشش کی، نہیں نکل رہے. آخر کار یہ آیت جب نہیں نکلی تو فرمایا پھر لگتا ہے وقت، اور وقت آ گیا، وقت آ گیا. ایک صاحب، ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھوں لوح محفوظ میں اس آیت کو کن حروف سے لکھا گیا ہے، لوح محفوظ میں. تو فرمایا میں نے دیکھا قرآن کے کچھ حصے ہیں جو لوح محفوظ میں خاص لکھے گئے ہیں. سارا قرآن خاص ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو خاص الخاص ہیں. ان میں فرمایا سورۃ فاتحہ اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ خاص الخاص، یہ خاص الخاص. جنات کے ہاں جن ہستیوں کا جنات سے واسطہ اور تعلق ہے، ان سے سنا ہے کہ جنات کے ہاں اس آیت کی بڑی قیمت ہے اور جنات کے ہاں اس آیت کے بڑے کمالات ہیں. میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اس آیت کے فائدے، اس آیت کے نفع اور اس آیت کے کمالات سنوں گا انشاءاللہ.
जिन्नात के हां इस आयत के बड़े फायदे हैं, अजीब फायदे, अजीब फायदे और अजीब नफे। और जिन्नात इस आयत को बहुत पढ़ते हैं जिन्नात, यहां तक ये जिन्नात इस आयत को पढ़ते हैं, आप गौर से सुने, यहां तक पढ़ते हैं जिन्नात, यहां तक पढ़ते हैं, आप हैरान होंगे, यहां तक पढ़ते हैं कि करोड़ों दफा इस आयत को पढ़ लेते हैं। जितनी उनकी उम्र है उतनी उनकी तादाद है, फिर तादाद भी ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है, ताकत के मुताबिक, ये लफ्ज गौर से सुनिएगा, ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है। जितनी ताकत होती है, जितनी कुव्वत होती है, उतनी तादाद बढ़ती है। करोड़ों 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 की तादाद में जिन्नात इसको पढ़ते हैं। फिर इस आयत में एक तासीर और है, ये मिट्टी को सोना बनाती है, मिट्टी को सोना बना देती, सोना बन रहा है। जिंदगी की आखिरी अय्याम में कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी ज़ाय की है, मुझे अगर पता होता ना कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात में कायनात के सोने बनाने के राज हैं, कि मिट्टी को हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाता है, अब तक मैं 1 करोड़ से ज्यादा ये आयत पढ़ चुका होता, मैं दिन रात एक कर देता, दिन रात क्या कर देता, एक कर देता दिन रात, और मैं इसी आयत को पढ़ता, फिर मैंने जिंदगी सह कर दी। बेटा था इकबाल, उसको कहने लगा, बेटा मैं बूढ़ा बहुत हो गया हूं, ख्याल करना, सोना बनाने वाली इस जिंदगी में ना जाना। वो लफ्ज कहते थे ठरक, सोना बनाने वाली ठरक में ना जाना, इस जिंदगी में ना जाना बेटा। अगर कभी सोना बनाने का शौक भी पैदा हो तो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत को दिन रात पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना, पल पल सांस सांस पढ़ना, और हर लम्हा हर लहजा पढ़ना, और सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ना। इसी में सोना भी है, इसी में चांदी भी है, इसी में हीरे भी हैं, और इसी में जवाहरात भी। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको ये 2 आयातों की बरकत, इन 2 आयात की खैर और इन 2 आयात की तासीर आपके जीव में उतरी गई है, जीव में उतर गई है। ये बात गौर से सुनिएगा, जीव में उतर गई है, दिलों में उतर गई है, आपके जीव में उतर गई है। आप कितने खुशकिस्मत हैं। उसको फिर अल्लाह वो समझ दे देता है जो उसको खैर की राहों की तरफ लेकर चलती। ये तावीज सदियों से आजमाता है और सदियां ही इस तावीज को लेके चल रही हैं। मैं तो डाकिया हूं, सिर्फ सफीर हूं, मैंने बता दिया। आप चीज तो मेरी नहीं है, कलाम अल्लाह की, वही मदीने वाले पे, कमली वाले पे उतरी। बताने वाले आले रसूल, असहाब रसूल, पहुंचाने वाले मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालेहीन, सदियों से हम तक ये तवातुर से सच्ची चीज पहुंची है। फिर उनके अपने तजर्बात, फिर उन अपने मुशाहिदात हैं, और उन तजर्बात और मुशाहिदात को बताने वाले भी सच्चे, वही भी सच्ची, लफ्ज भी सच्चे, हुरूफ भी सच्चे, सच्चे हुरूफ, सच्चे अल्फाज। फिर ये हुरूफ से मिलके बनी है। छोटे छोटे हर्फ जो हैं, जो अलिफ बा से लेकर या तक छोटे छोटे हुरूफ हैं, उनसे मिलकर ये आयतें मिली हैं और उनसे मिलके बनी हैं, उन हुरूफ से मिलके बनी, उन हुरूफ से मिलके बनी। और वो हुरूफ कितने हैं, आए मैं आपको जरा बताऊं, आप जरा गौर से सुनिएगा। अलिफ पूरे कुरान में 48,872, सबसे ज्यादा पूरे कुरान में अलिफ है। अलिफ सबसे पहला, सबसे ज्यादा क्या है, अलिफ। ता पूरे कुरान में 5,791,
5791. جیم پورے قرآن میں 3358. خا 2482. زا 1597. زال 1597. زا 1683. شین 2489. زود 1696. زوئیں جسے زا کہتے ہیں 882. سب سے کم حروف اس کے ہیں. سب سے زیادہ حروف کس کے ہیں؟ الف کے. غین 1220 پورے قرآن میں. کاف 6813. لام 34310. نون 27838. ہا 26535. با 11420. سا 1405. ہا 1927. دال 5993. را 12055. سین 6802. 6000. سواد 2492. تو 1274. عین 9931. فا 8228. کاف 10380. میم 28922. واو 25352 یا 25717. آپ کا سارا لقد جاءکم سے آخر تک فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک یہ سارے حروف ہیں، اور یہ سارے حروف مل کے آپس میں یہ 2 آیات بنی ہیں، اور ان کی طاقت کہ ساری عمر سونا بنانے کی محنت کرنے والا کہتا ہے زندگی میں نے ضائع کر دی، اور اے کاش کہ میری زندگی میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات آ جاتی. ایک تو یاد رکھیے گا اس آیت کی جو شروع ہوتی ہے لام سے شروع ہوتی ہے. عظیم میں آخر لفظ میم ہے اور میم پہ انتہا ہوتی ہے. لفظ لام کی جو تاثیر ہے، اور لام کے بعد اگلا لفظ حرف کون سا آتا ہے؟ اور واو کے بعد، اور لام سے پہلے کون سا حرف آتا ہے؟ میں کہتا ہوں لام کے بعد میم آتا ہے. حروف تہجی کی ترتیب میں جائیں اللہ والو. حروف تہجی الف با کی اگر ترتیب میں جائیں تو لام کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ میم آتا ہے نا. میم آتا ہے. اس میم کو اور لام اور میم کو جمع کریں تو ساری کائنات میم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میم محمد ہے، میم محمود ہے. بہت میم کی کائنات میں راز ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس تعویذ کو لکھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا، اور اس تعویذ میں اللہ نے جو 2 آیات میں حروف جمع کیے ہیں نا، خفیہ حروف جمع کیے ہیں، اللہ نے ان 2 آیات میں وہ انوکھے حروف جمع کیے ہیں. میرا جی یہ چاہتا ہے میں اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ان آیات کو ہم بیٹھ کے دہرائیں. وہ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیں. آپ میں سے کسی کو آتی ہوگی، کسی کو نہیں آتی ہوگی. جس کو آتی ہوگی
اور جس کو نہیں آتی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی تاثیر پا چکے ہوں گے. میں وہ فوت ہو گئے منیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اگر آپ ان کے سامنے بیٹھتے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ وہ شخص ہے جتنے اتنے ارب سورت قل ہو اللہ پڑھی، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب درود پاک پڑھا اور بڑے وظائف پڑھتے تھے. ارب کروڑ نہیں، آپ نہیں پہچان سکیں گے. اور ہم پہچان نہیں سکیں گے کیا اس نے اتنا پڑھا. بظاہر تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ ایسے سورت قل والا ایک دفعہ پڑھتا تھا، ایک پوری جماعت آ جاتی تھی، فرشتوں کی، اولیاء جنات کی، صالحین کی، اس کے ساتھ آ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور وہ صرف اسی کو نظر آتی تھی. وہ صرف اسی کو نظر آتی اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی. اہل اللہ صالحین کی پوری جماعت، پوری ایک ٹیم آ جاتی تھی، فرشتوں کی، اولیاء جنات کی اور نیک ارواح کی ایک پوری ٹیم آ جاتی تھی اور اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی. پھر فائدہ کیا ہوتا تھا؟ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی تعداد پل میں لاکھوں سے زیادہ نکل جاتی تھی. فوت ہوئے تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو میں نے سب سے پہلے جاتے ہی کہا کہ وہ تسبیح کہاں ہے. اس تسبیح کے وہ کئی دفعہ دھاگے بدل چکے تھے کہ دھاگے گھس جاتے تھے. میں گاڑی میں تسبیح لے کے بیٹھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ تسبیح ذرا دکھائیں. مجھ سے کہنے لگے تسبیح میرے ہاتھ میں خود بخود چل رہی ہے اور میرے منہ سے ذکر خود بخود جاری ہو گیا، اور یہ حقیقت یہی ہے، بخود چل گئے اور میرے منہ سے ذکر خود بخود جاری ہو گیا، خود بخود جاری ہو گیا. کچھ لوگ مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو ان کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یا حیثیت ہوتی تو ہم دنیا دارانہ حیثیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے دنیا دار آدمی ہے، لیکن اس کریم شہنشاہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. جب سارا مجمع کسی وظیفے کو بیٹھ کے پڑھتا ہے، سارا مجمع، تو پھر ایک دوسرے کی تاثیر ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، ایک دوسرے کی تاثیر ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، منتقل ہوتی. اور جب منتقل ہوتی ہے تو جس کو تاثیر نہیں ملی اس کو تاثیر مل جاتی ہے، جس کو ثواب نہیں ملا اس کو ثواب مل جاتا ہے. اور مجموع میں ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، اگر کہ کوئی اس قابل ہے، اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، بڑی بڑی باریک بات ہے، حساس بات ہے. کوئی اس قابل ہوتا ہے، کوئی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا وظیفہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، تیری لکیروں میں ظلمت لکھی ہے. تو اس مجمع کی برکت سے اللہ پاک اس کی بھی قبول کر لیتے ہیں. اچھا، کچھ مجمع ایسے ہوتے ہیں جن مجموع میں بیٹھے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی توبہ کرتا ہے یا ایسا رجوع کرتا ہے کہ جو اس کی وجہ سے قبولیت رکی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے پھر ہو جاتی. اللہ کے نبی دعا کر رہے، بارش خشک سالی ہو گئے، اور میں آپ کے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے ساری زندگی، اللہ پاک فرمانے لگے اے میرے نبی ساری زندگی اس نے مجھے ناراض کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کو کہیں مجمع سے نکل جائے پھر دعا قبول ہو. آپ نے اعلان فرمایا اس مجمع میں جو شخص بھی ہے جس نے ساری عمر اللہ کو ناراض کیا وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی. اب اس کے نکلنے کا انتظار ہو رہا، کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم مل بیٹھ کے اسے پڑھیں، غور سے سمجھے گا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم مل بیٹھ کے اس کو پڑھیں. اب اس کے نکلنے کا انتظار ہو رہا، تھوڑی ہی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی.
اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ بندہ نکلے، بندہ تو نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہی آئی کہ میرے حبیب، میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جس وقت آپ نے کہا نا اسے نکل جا، تو اس نے اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا کہ مولا ساری عمر تو نے پردے رکھے ہیں، آج پردہ فاش ہوتا ہے، بس اب تو میرا سخی، میرا شہنشاہ معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں اور توبہ بھی آخری درجے کی انتہا پہ کرتا ہوں، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور کہا اس نے معافی کوئی ایسی مانگی ہے کہ اس کی معافی کی برکت سے سب کی معافی قبول اور اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ یا اللہ اس کا دیدار ہی کروا دے، اسے دکھائی دے۔ فرمائے جب دوست نہیں تھا تو میں نے اس کو چھپایا، اب تو دوست بن گیا، اب تو اور اس کے پردے رکھوں گا، کیوں اس کو دکھاؤں؟ بعض اوقات مجموع میں پڑھنے سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو بظاہر عقل انسانی میں نہیں آتی۔ کیا خیال ہے کچھ تعداد روزانہ مقرر نہیں کر لینی چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ہی پڑھ لیا کریں، 7 بار ہی پڑھ لیں صبح شام، 7 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار